حسین 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 یا حسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین۔ خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بڑے خوبصورت الفاظ استعمال کیے، کہیں پر ان کے خلوص کی تعریف کی ہے، کہیں پر ان کے دعا کی تعریف کی ہے، کہیں پر ان کے ذکر کی تعریف کی ہے۔ ایک جگہ پر حضرت ابراہیم کو کہا یہی امت ہے، پوری قوم ہے۔ تفسیر کرنے والے کہتے ہیں کہ بھئی کیوں کہا ابراہیم امت ہے؟ کہا اس لیے کہا کہ پوری امت میں جو فضائل ہوتے ہیں وہ ایک ابراہیم میں جمع ہیں، ساری امت کے فضائل جمع ہیں، اس لیے ان کو امت کہا۔ لیکن جب خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فعالیت کو بیان کیا تو نماز شب کو تفصیل سے بیان نہیں کیا۔ یہ کہا ہے کہ منیب تھے، یہ کہا ہے کہ میرے حضور گڑ گڑاتے تھے، اس کی تفصیلات نہیں بتائیں۔ تفصیلات کس بات کی بتائیں؟ بار بار بتائیں کہ میری خاطر بت توڑے تھے، میری خاطر اپنا گھر بار چھوڑا تھا، میری خاطر اپنے بیوی بچے چھوڑے تھے، جس گھر میں رہ رہے تھے آزر کے ساتھ، اس سے کہا بت پرستی چھوڑ دو، تم بت بناتے ہو، یہ سب غلط ہے۔ کہا میں بناؤں گا، کہا بس آج سے میرا تمہارا رابطہ ختم ہو، کہا میں نے چھوڑ دیا تم لوگوں کو۔ جیسے ہی خدا تعالیٰ نے وہ آیت بتائی نا کہ ابراہیم نے آزر کو چھوڑا، کہا اب ہم نے ان کو اسحاق سے نوازا، اسماعیل سے نوازا۔ نوازش خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا اس وقت آتی ہے جب ہم اس کی خاطر کچھ چھوڑیں، اس کی خاطر کچھ چھوڑیں۔ کہا میں نے چھوڑا، کہا جب چھوڑا نا اب ہم نے تم کو یہ دیا۔ اس بات کا بار بار تذکرہ قرآن میں آ گیا۔ اچھا اور کس بات کا آیا اس بات کا کہ وہ جو بت کدا تھا اس کے اندر بت رکھے تھے اور کسی میں جرت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی۔ دنیا کے جو اس دور کے ظالمین تھے وہ ان بتوں کے ذریعے لوگوں پہ حکومت کر رہے تھے، کسی میں دم نہیں تھا کہ ان ظالموں کے سامنے ہاتھ اٹھائے، آواز اٹھائے۔ ابراہیم علیہ السلام گئے، انہوں نے ایک کلاڑا اٹھایا اور سارے بتوں کو توڑ دیا ان ظالموں کے، جس کے ذریعے وہ انسانوں کو غلام بنائے بیٹھے تھے۔ اس کا تذکرہ بار بار کیا کہ دیکھو ابراہیم نے کیسی جرت دکھائی۔ اس کا تذکرہ بار بار کیا کہ جب کہا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ تم ہمارے دین پہ واپس آؤ ورنہ تمہیں آگ میں ڈال دیں گے، تو حضرت ابراہیم نے کہا ڈال دو کوئی بات نہیں۔ اس کا تذکرہ بار بار آیا، اس کا تذکرہ بار بار آیا کہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا خدا میں اپنی بیوی بچوں کو ایسی زمین میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو زراعت کے قابل ہے ہی نہیں، بنجر ہے۔ ایک عربی میں کہتے ہیں زمین دائر ہوتی ہے جس میں سبزی اگتی ہے، کھانا اگتا ہے، ایک زمین باہر ہوتی ہے، اب اگ تو سکتا ہے کوئی اگا نہیں رہا، صحیح ہے۔ ایک زمین ہوتی ہے غیر ذی زرع جس کے اندر زراعت ہو ہی نہیں سکتی، پتھریلی زمین ہے، نہ کہ زمین دائر ہے یا باہر ہے، نہیں پتھریلی زمین ہے، بنجر کا معاملہ نہیں ہے ہی نہیں زمین زراعت کے قابل۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا خدایا میں اپنی بیوی بچوں کو تیرے نام پر ایسی زمین میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو غیر ذی زرع ہے، اس میں کچھ نہیں ہوگی، اب میرے بیوی بچے تیرے اوپر۔ لہذا جب حضرت حاجرہ نے پوچھا کہ کس کے اوپر چھوڑ کے جا رہے ہو، تو کہا خدا پہ چھوڑ کے جا، زمین پہ نہیں چھوڑا، ہے ہی نہیں کچھ یہاں، نہ کھانا ہے نہ پانی، ایک عورت ایک بچہ، کس کے اوپر چھوڑ کے جائے؟ اس پہ خدا نے کہا ابراہیم کو انعام دیا، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن فقال انی جاعلک للناس امام بنا۔ ہم لوگ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلیں گے تو کوئی فضیلت کیسے ملے گی؟ آپ اپنے اسی نرم گوشے میں بیٹھے رہیں، میں اپنے نرم گوشے میں بیٹھے رہوں، آؤ ذرا سختی بھی تو اٹھاؤ۔ آپ اور میں اپنی مرضی سے وقت پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، خدا کہتے ہیں یہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے وہ چاہیے جب تم میری مرضی سے میرے وقت پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، میری مرضی پر آؤ، کوئی میری خاطر بستر چھوڑے۔ تو آپ اور میں اپنی زندگی میں تلاش کریں کون سا کام ہے، وہ کام ہے جس کو کرنے میں مجھے اپنے نفس کے اوپر زیادہ بوجھ دینا پڑے گا، اسے کرنے کی کوشش کریں۔ ہم جب طالب علم تھے قم میں تو ظاہر ہے ہر روز لیکچرز ہوتے تھے، لیکچرز کے لیے کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، اس کے لیے ڈسکشنز وغیرہ بھی ہوتے تھے، تو کافی ٹائم دینا پڑتا تھا اسے۔ تو مثال کے طور پر اب فرض کرنے صبح کا ٹائم سوچا ہے کہ بھائی مثلا قرآن کریم پڑھیں گے، اتنا قرآن کریم پڑھیں گے، تو اب کیا کرتا تھا شیطان یہ کہتا تھا نہیں کتاب پڑھ لو، قرآن نہیں پڑھو، کوئی اور کتاب پڑھ لو، اس میں بھی تو علم ہے، دینی علم ہے، قرآن نہیں پڑھو۔ اچھا اتنی عبادتیں کیوں کر رہے ہو، اتنا ڈھیر سارا پڑھنے کا ہے، پہلے وہ پڑھ لو۔ کیوں؟ اس کو پتا تھا یہ کتابیں پڑھتا رہے گا خدا کے بغیر نا تو یہ گدھا ہے جس کے اوپر کتابیں ڈھل گئی، جو سورہ جمعہ کے اندر حمار یحمل اسفارا، گدھا ہے جس کے اوپر کتابیں آ جاتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتا۔ بندگی کرو، بندگی کرو، ورنہ ہم لوگ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دین کو لے کے چلتے رہیں گے،
کبھی بھی اپنے آپ کو آؤٹ آف کنٹرول نہ چھوڑیں، ہمیشہ کوئی شیڈیول بنا کے رکھیں، اتنا قرآن پڑھوں گا، اتنی نمازیں پڑھوں گا، شیڈیول بنائیں۔ تو آپ شیڈیول نہیں بنائیں گے نا، آپ کی زندگی گھومتی چلی جائے گی، کہیں سے کہیں براہ بھی چلی جائے گی، نعوذ باللہ۔ چیلنج دیکھیے کہاں ہے، اس چیلنج کو پکڑیں۔ مثلا آج کے دور کے چیلنجز کیا کیا ہوں گے؟ اے بی سی الف بے پے کی طرح جو دین میں سادہ سادہ باتیں ہیں وہ آج چیلنج ہیں۔ دین سچ کے علاوہ کچھ اور سننا چاہتا ہے، آج یہی چیلنج ہے۔ کسی نے پوچھا مولا مومن کی نشانی کیا ہے؟ مولا نے سکوت فرمایا، شاید اس لیے کہ یہ بول لے۔ اس نے کہا کہ مولا کیا نماز قضا نہ ہونا مومن کی نشانی ہے؟ فرمایا نہیں، ممکن ہے کہ مومن کبھی رات کو سو جائے نہ اٹھ سکے، مثلا یہ استثنائی بات ہوگی، ایکسیپشنل، نہ کہ روٹین میں یہ کہ اس نے کلاک لگائی اتنے کہ 8 بجے اٹھے گا، نہیں، مومن شاید سال میں ایک دفعہ، مہینوں میں ایک دفعہ کبھی سویا، کلاک نہیں بجا، الارم نہیں بجا، سوتا رہ گیا، ایک دفعہ نماز قضا ہو گئی۔ فرمایا کیا مومن کی نماز قضا نہیں ہوتی؟ فرمایا نہیں، ہو سکتی، ممکن ہے ایسا ہو تو ہو جائے۔ تو اس نے کوئی اور بات بھی پوچھی کہ کیا مومن کے ساتھ یہ نہیں ہوتا؟ فرمایا نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے کہا پھر مومن کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا مومن جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ نہیں بولتا، سویا نہیں اٹھا، سوتا آدمی ہے، یہ تو وہ بغیر ارادے کے بھی ہو سکتا ہے، سویا نہیں اٹھا، روز کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک آدھ دفعہ سال غلطی سے، ورنہ تو پلاننگ کرے کہ بھائی میں 2 بجے بھی سوؤں، اٹھوں تو اس وقت پہ جس پہ خدا چاہتا ہے۔ کیوں دیر سے سوئے؟ کیوں اتنی دیر دعوتوں میں گئے؟ کیوں اتنی دیر تم نے جناب علی کیا کچھ کیا؟ تو کیوں اتنی دیر لگائی؟ اپنے سارے کام تو کر لوں اور خدا کا کام ٹال دوں، خدا کام بھی کرو۔ اچھا سوتے بھی تو یہ ہو سکتا ہے۔ میں معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کروں گا، مثلا کوئی کہیں جا رہا ہو، خدا نہ کرے نعوذ باللہ کسی کی نظر حرام پہ اٹھ جائے، یہ ہو سکتا ہے غلطی سے، استثنا نہ کہ خود ٹی وی لگا کے چینل اس نے ٹیون کیا ہوا ہے، نہیں، غلطی سے چلتے ہوئے کہیں نظر اس کی استثناءً کسی حرام پہ پڑ گئی، اس نے استغفار کر لیا، یہ مومن کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ دونوں میں ڈیلیبریشن اس کی طرف سے نہیں ہے، سوتے سے نہیں اٹھا، غلطی سے آنکھ اٹھ گئی۔ اچھا اب یہ جو جھوٹ بولتا ہے اس میں کیا ہے؟ تو ڈیلیبریٹلی بول رہا ہے نا، ہاں نہیں، یہ مومن نہیں کر سکتا، مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ اب یہی چیلنج آ گیا ہم لوگوں کے، 25 تعویلات کریں گے کہ جھوٹ بولنا صحیح ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہم لوگ اپنے اس زون سے باہر نہیں نکلنا چاہتے۔ اب مثال کے طور پر کوئی آدمی جھوٹ بول کے کمائے گا اور ہم سے آ کر کیا کہے گا؟ مولانا اگر میں نہ کماؤں نا تو یہ مسجدیں کیسے بنیں گی؟ تم سمجھ ہو جھوٹ کی اور حرام کی کمائی سے جو مسجد بنے گی وہ آباد ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے، اور آپ نے بھی یقیناً اپنی آنکھوں سے، عالی شان مسجدیں برباد دیکھی ہیں۔ اتنی امام بارگاہیں مجھے معلوم ہے پنجاب میں، پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر صرف سال میں 10 دن کھلتی ہیں، 12 دن بس بند پڑی رہتی۔ کیوں بند پڑی؟ بندے نہیں ہیں، انسان نہیں یہاں پہ بستے۔ تو عزیزان محترم، ہم لوگ ابتدائی ترین چیزوں کے اندر چیلنج ہیں۔ مددی